اس وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم تاج محل کے ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو کسی عام تاریخ کے سبق سے بہت مختلف ہے۔ ہم صرف اس کی ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس کے رومانوی آغاز، حیران کن تعمیراتی انتظامات، اس پر کی گئی گہری تنقید اور آج کے دور کے تلخ ماحولیاتی حقائق پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس سفر میں ہم جن اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے ان میں محبت کا لازوال وعدہ، فن تعمیر کا شاہکار، دولت اور غریب کی محبت کا تقابل، آلودگی کے سنگین خطرات اور مستقبل کی امیدیں شامل ہیں۔ چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں محبت کے اس لازوال وعدے کی۔ سال تھا 1631 جب ممتاز محل کی المناک موت واقع ہوئی، لیکن اپنی وفات سے عین قبل انہوں نے شہنشاہ شاہجہاں سے 3 بہت اہم وعدے لیے: ایک شاندار مقبرہ بنانا، دوسری شادی نہ کرنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ ذرا سوچئے، یہی وہ وعدے تھے جنہوں نے ایک ایسے عظیم و شان تعمیراتی منصوبے کی بنیاد رکھی جو اگلے 17 سال تک لگاتار چلنے والا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی فن تعمیر کا شاہکار۔ اس یادگار کی تعمیر کے پیمانے کا اندازہ اس ایک ہندسے سے لگائیے: 22,000۔ جی ہاں، 22,000 مزدوروں اور کاریگروں نے چیف آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری کی نگرانی میں دن رات ایک کر دیا۔ یہ کوئی معمولی تعمیر نہیں تھی، یہ ایسا تھا جیسے ایک پوری کی پوری بستی صرف اس ایک مقبرے کو کھڑا کرنے کے لیے بسا دی گئی ہو۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ 1,000 ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ بھی اس کام میں شامل تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ صرف اور صرف بھاری تعمیراتی سامان کو دریائے جمنا کے کنارے اس تعمیراتی مقام تک پہنچانا۔ ظاہر ہے اتنے بڑے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی قیمت بھی ناقابل تصور تھے۔ ایک محتاط تخمینے کے مطابق اس عظیم منصوبے پر اس دور کے 32 کروڑ یعنی 320 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ یہ اس زمانے کی بے پناہ اور لامحدود شاہی دولت کا ایک حیرت انگیز ثبوت ہے۔ اور یہ روپیہ آخر خرچ کہاں ہوا؟ دراصل اس مقبرے کی زینت بڑھانے کے لیے ہندوستان، چین، عرب اور سری لنکا سے لگ بھگ 28 سے 30 مختلف اقسام کے انتہائی قیمتی اور چمکدار پتھر منگوائے گئے۔ جیسپر، فیروزہ، لاجورڈ، نیلم، ان سب کو خالص سفید سنگ مرمر کے اندر اتنی مہارت سے جوڑا گیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ لیکن اس کی ذہانت صرف آنکھوں کو بھانے والی خوبصورتی تک محدود نہیں ہے۔ مقبروں کے اوپر جو اندرونی گنبد ہے اسے اتنی حیرت انگیز تکنیک سے بنایا گیا ہے کہ وہاں پیدا ہونے والی ذرا سی آواز بھی گونج کر آواز کی 5 مختلف تہ در تہ لہریں پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا صوتی تجربہ ہے جو انسان پر واقعی ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جادوئی بصری حقیقت بھی ہے۔ یہ پتھر دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ ایک ہلکی سی گلابی جھلک دیتا ہے، شام کے وقت دودھیا سفید ہو جاتا ہے اور 14ویں کی چاندنی رات میں تو یہ بالکل سنہرا روپ دھار لیتا ہے۔ اسے اکثر شاعرانہ انداز میں انسان کے بدلتے ہوئے مزاجوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا تعمیراتی وہم بھی پیدا کیا گیا ہے۔ جب صدر دروازے کی ڈیوڑی سے بائیں جانب قدم بڑھائیں تو دایاں مینار نظر آتا ہے اور دائیں جانب جائیں تو بایاں۔ لیکن سب سے عجیب اور جادوئی احساس تب ہوتا ہے جب پیچھے کی طرف الٹے قدموں چلا جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاج محل خود چل کر ہمارے ساتھ پیچھے آ رہا ہے۔ خیر، روشنی اور خوبصورتی کی ان باتوں سے نکل کر اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسرے حصے کی جانب، دولت اور غریب کی محبت۔ اردو کے مشہور شاعر ساحر لدھیانوی نے اس پوری یادگار کو ایک بہت ہی مختلف اور طاقتور مارکسی نقطۂ نظر سے دیکھا۔ ان کے وہ مشہور اشعار تو سنے ہوں گے: ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر دراصل ان عام لوگوں کی سچی محبت کو نیچا دکھایا ہے جن کے پاس جذبے تو ہیں لیکن دولت نہیں۔ اس نقطۂ نظر کو اگر غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو ایک بہت گہرا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف بے پناہ دولت اور شاہی طاقت سے کھڑی کی گئی 32 کروڑ کی یہ شاندار یادگار ہے، اور دوسری طرف انگنت عام لوگوں کی غربت زدہ، تاریک اور بے نام قبریں ہیں جنہوں نے شاید اتنی ہی گہری محبت کی ہو لیکن ان کی یاد میں کوئی دیا تک جلانے والا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جدید دور کے ایک اور تلخ پہلو کی، یعنی ہمارا چوتھا حصہ، آلودگی کے سنگین خطرات۔
ماحولیاتی کارکن پچھلے کئی سالوں سے فیکٹریوں کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی سلفر ڈائی آکسائڈ اور تیزابی بارش کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن حال ہی میں نیورو کانٹرولوجی کے ایک سائنسی مطالعے نے ایک بالکل نیا اور چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ قریب ہی بہنے والے آلودہ دریائے جمنا سے اٹھنے والی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس، جس سے شدید بدبو بھی آتی ہے، دراصل وہ نیا اور سب سے بڑا مجرم ہے جو اس تاریخی سنگ مرمر کو تیزی سے کھا رہا ہے۔ سیوریج سے بھرے اس سست رفتار دریا میں آبی حیات تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی وجہ سے گولڈی چورونومس نامی کیڑوں کی افزائش کے لیے ایک بہترین ماحول بن گیا ہے۔ یہ کیڑے اڑ کر تاج محل کی دیواروں پر بیٹھتے ہیں اور ان کا فضلہ سنگ مرمر کے زرد اور سبز پڑنے کے عمل کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال واقعی انتہائی تشویشناک ہے۔ اور اسی لیے ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، مستقبل کی امیدیں کہ آخر اس ورثے کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اس پیلے پن کو دور کرنے کے لیے بحالی کی ٹیموں نے ایک انتہائی نرم طریقہ کار اپنایا ہے۔ وہ ایک خاص مٹی یعنی کلے منرل کا پیسٹ ان پتھروں پر لگاتے ہیں۔ یہ مٹی ایک سپنج کی طرح کام کرتی ہے اور سطح کی تمام گندگی اور آلودگی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کے بعد اسے پانی سے دھو دیا جاتا ہے تاکہ 17ویں صدی کے اس انتہائی نازک سنگ مرمر کو کسی کیمیکل کا نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ تاج محل کے ارد گرد 2 کلومیٹر کا ایک بفر زون قائم کر دیا گیا ہے جہاں عام گاڑیوں کا داخلہ بند ہے۔ زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماحولیات دوست 96 کلو واٹ کی بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسیں استعمال کریں تاکہ براہ راست دھوئیں کے اخراج کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ تو یہ وضاحتی پیشکش اپنے اختتام پر ہمارے ذہنوں میں ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا انسانی انجینئرنگ اور تحفظ کی یہ موجودہ کوششیں 17ویں صدی کی اس ابدی محبت کی علامت کو 21ویں صدی کی موسمیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کے سنگین حقائق سے بچا پائیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا حتمی جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔